بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماہ رمضان رحمتوں کی کان، مغفرت کا پیغام ہمارے درمیان ہے. روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا. یہاں دو تین باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا. اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا. اور روزے کے فضائل کتنے ہیں، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے. یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے. آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں. تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں. تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں. ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے. اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے. سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں. اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو. میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے. 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. ایک اور خوبصورت بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث سن لے پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. اب ذرا سوچئے، آج بھوک لگ رہی ہے
प्यास लग रही है, खाने से रुके हो ना, उस दिन जब लोगों को हिसाब किताब देना होगा, क़यामत के दिन लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे, मगर जो रोजादार होंगे उनको क़यामत के दिन जन्नती दस्तरखान लगाकर वहां खाना खिलाया जा रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? इधर भूखे रह जाओ, उधर नेमतें मिलेंगी। अगर इधर खाना है, इधर रोजा नहीं रखना है, तो उधर की महरूमी है। अब आपकी मर्जी है, चूज क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है। अच्छा, रोजे की बहुत सारी खूबसूरतियों में एक और बड़ी कमाल की खूबसूरती क्या है कि बंदे का जो अल्लाह पर ईमान है ना, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। आप जरा गौर करें, दुनिया में करोड़ों लोग रोजा रख रहे हैं, ठीक है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप घर में अकेले होंगे, पानी सामने मौजूद है, फ्रिज के अंदर फ्रूट भी कटा हुआ है, कोई एक मुसलमान ऐसा है जो अकेले में छुपकर पानी पी लेता हो, कोई एक फ्रूट खा लेता हो, कोई नहीं देख रहा ना, चलो कोई बात नहीं। वजह, व्हाट इज द रीजन? यहां तक कि हम जब वुजू कर रहे होते हैं, हम उस वक्त भी एहतियात कर रहे होते हैं कि अगर कुल्ली जोर से ना हो जाए, कहीं खलक के नीचे पानी ना चला जाए। नाक में पानी चढ़ाते वक्त भी एहतियात करते हैं कि नाक की हड्डी से ऊपर चला गया तो रोजा टूट जाएगा। ये क्यों? हालांकि वुजू खाने पे किसी को भी नहीं पता चलेगा, मैं एक दो चुल्लू पानी पी लूं, लेकिन हम सब का ख्याल क्या है? अल्लाह देख रहा। यही है ना दिल में कि कोई नहीं देख रहा मगर रब देख रहा है। अब जरा गौर करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान सारी दुनिया के मुसलमानों का लेवल ऑफ ईमान उधर ले जाता है कि तुम अकेले में खाना नहीं खा रहे क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो अब सवाल यह है कि जब अल्लाह रमजान में देख रहा है तो क्या रमजान के बाद नहीं देख रहा? हलाल खाने से रुक गए क्योंकि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, मगर बंदा फिर हराम देखने से क्यों नहीं रुकता कि अल्लाह देख रहा है? अकेले में गुनाह करते वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता कि रब देख रहा है? एक्चुअली रमजान हमारी पूरी प्रैक्टिस करवा रहा है कि देखो, जब पूरे रमजान तुम ये ख्याल दिल में बिठाए रखते हो कि अकेले में खाना नहीं है, पीना नहीं है, रब देख रहा है, तो फिर रमजान में भी और रमजान के बाद भी हराम कमाते वक्त भी सोचो ना अल्लाह देख रहा है, हराम बोलते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है, हराम सुनते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है। तो इंशाअल्लाह अगर ये प्रैक्टिस बन गई कि अल्लाह देख रहा है तो फिर गुनाह करने की आदत छूट सकती है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी ये ख्याल ऐसा अता कर दे कि जब भी बुराई की तरफ जाने को जी चाहे, दिल से सदा आए कि अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान में जो रोजा रखते हैं और चीजों की जजा बयान हुई है कि भाई इसके बदले जन्नत का घर मिलेगा, जन्नत के दरख्त मिलेंगे, जन्नती खाने मिलेंगे। अब आओ रोजे की एक और फजीलत सुनो। मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन और रोजा कभी कजा ना करे, रोजा कजा करने का ख्याल भी आए तो दिल में ये ना लाए। लोग कहते हैं यार काम काज बहुत होता है, नौकरी मुझे करनी होती है। देखो, काम कम कर देना, कारोबार कम कर देना, थोड़े पैसे कम कमा लेना, मगर रोजा मत छोड़ना। क्योंकि अब जो मैं फजीलत बताने जा रहा हूं ना, मैंने अब तक किसी और अमल की ये फजीलत नहीं पढ़ी है। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी भी है, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा मैं खुद दूंगा। बाकी चीजों की जजा रब फरिश्तों के जरिए अता फरमाता है, मगर रोजादार के लिए रब ने फरमाया उसकी जजा मैं खुद अता फरमाऊंगा। बल्कि उलमा इसको एक और अंदाज से भी पढ़ते हैं, अना उज्जा बिही। इसके माना ये हो गए कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद हूं, यानी रब फरमा रहा मैं उसका हो जाता हूं। तो ऐ रोजादारों, जिसका रब हो जाए तो उसके काम क्यों ना बन जाएं, उसकी मुश्किलें आसान क्यों ना हो जाएं। और एक और मैं शरीयत की लॉजिक बता देता हूं। बहुत सारे कामों में नौजवान कहते हैं कि जनाब इधर जो है बहुत दिल चाहता है कि बड़े बड़े मेरे घर हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, चाहे उसके लिए हराम कमाना पड़े। देखो, हराम कमाकर अच्छे घरों के लिए पैसे हराम मत कमाना, इधर छोटे घर में सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नती घर तैयार कर रखे हैं। कुछ लोग इधर शराब पीते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, देखो इधर शराब ना पीना, सब्र कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती शराब तैयार कर रखी है। मर्दों को जेवर पहनने से मना किया कि देखो यहां जेवर मत पहनना, सोना चांदी मर्द को पहनना अलाउ नहीं है, मगर जन्नत में मर्दों को सोने के जेवरात अता किए जाएंगे। इधर हराम औरतों की तरफ, नाजायज औरतों के पास जाना, जो हराम है उनके करीब मत जाना। जी तो चाहता है, शैतान तो बुलाता है, मगर हराम कारी से बच जाओ। अल्लाह ने जन्नत में जन्नतियों के लिए हूरें तैयार कर रखी हैं। अगर आप इस लॉजिक से देखें ना, जिस चीज से शरीयत ने हमें यहां रोका है, जिसका दिल भी चाहता है, शरीयत ने यहां समझा दिया। कुछ
سال رک جاؤ، جنت نہ ختم ہونے والی ہے، اللہ نے آلٹرنیٹ شاندار وہاں تیار کر رکھا ہے، یہاں بڑے گھر دیکھ کر اپنے گھر پہ مایوس نہ ہو جاؤ، صبر کی زندگی گزارو، اللہ نے بڑے بڑے محل جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ تمہارے پاس اگر یہاں گاڑی نہیں ہے مایوس نہ ہونا، حرام کی طرف مت جانا، جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی سواریاں تیار کی ہیں۔ یہاں اگر مہنگے اور اچھے کھانے نہیں کھا سکتے، پیسے تھوڑے ہیں، حرام کی طرف مت جانا، صبر کر لینا، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، جنتی مشروب موجود ہیں۔ ارے انسان جو تمنا کرے گا اللہ اس قسم کا کھانا اس کے سامنے عطا فرما دے گا۔ تو جب وہ نعمتیں موجود ہیں تو کچھ صبر کے ساتھ، کچھ قناعت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزار لیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب میں چاہوں گا کہ بیان میں کچھ روزے کے اہم مسائل بھی ہم سن لیں۔ بعض اوقات کچھ روزہ داروں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ افطار اور سحری کا ٹائم جو بھی آخری ٹائم ہے، جو کراچی میں ہے یا باہر مجھے سن رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں اذان کا انتظار نہیں کرنا۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، کبھی ان کی جناب اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو روزہ بند کریں گے، اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا، پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے۔ تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے، افطار کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے۔ وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا، جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے۔ 1 سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں، روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا۔ تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں۔ اب تو موبائل فون آ گئے ہیں، جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ 5 منٹ پہلے، کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ تک کھانا پینا ہے، 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں، اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں، درود پاک پڑھیں، تاکہ آپ فرض روزہ ہے نا، اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی، 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں سحری سے۔ بالکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے، ٹائم دیکھ کر افطار کرنا ہے۔ 1-8 منٹ اوپر ہو جائے خیر ہے، پہلے افطار نہ ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی، 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں۔ اور بالکل اسی طرح اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے، افطار کے لیے نہیں ہوتی۔ اس میں بعض اوقات 2 گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی مؤذن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، جلدی اذان دے دی، آپ نے اذان سنی، روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ چلا گیا۔ آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں۔ اور مؤذن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ 5 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے۔ یہاں ایک اور خوبصورت بات کہوں کہ لوگ آج کل بڑی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں والوں کی، غیر مسلموں کی، یار وہاں بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے جناب، بڑا ٹائم سے معاملات چلتے ہیں، ان کے جہاز بھی ٹائم پہ، ان کی ٹرینیں بھی ٹائم پہ، لوگ آتے بھی وقت پر ہیں۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایک مذہب بتا دو کہ جو اتنا ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہو۔ ارے ہماری تو ساری عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں، وقت سے 1 منٹ پہلے آپ کو سحری بند کرنی ہے تو روزہ ہوگا، وقت گزرنے کے بعد 1 منٹ اوپر چلا گیا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا، افطار گھڑی کے مطابق کرنا ہے۔ بالکل ساری دنیا کے مسلمان ٹائم پہ افطار کرتے ہیں۔ ہماری ساری اذانیں، مسجد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں، آپ کی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے، جہاز لیٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، دنیا بھر کی مسجدوں میں وقت پہ اذان ہوتی ہے، وقت پہ جماعت ہوتی ہے، لاکھوں مسجدوں میں۔ کیسی شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے، اسلام کی کتنی عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں۔ ارے جناب ہم حج پہ جائیں تو کب عرفات میں رہنا ہے، کب عرفات سے نکلنا ہے، کب پہلے نہیں نکلنا ہے، کب مزدلفہ پہنچنا ہے، کب مینا پہنچنا ہے، کون سے دن طواف زیارت کے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ وتھ ٹائم۔ اسلام جتنا ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے نا، اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ضرور ہے، مسلمان اس سے سیکھتے نہیں ہیں، تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دین ہمیں شاندار ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ اچھا انجیکشن، روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے، جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے، اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے
تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ روزانہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں۔ اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے۔ اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے، شربت کدھر ہے تو پکوڑے کدھر ہے تو فلاں چیز نہیں آئی۔ ان آئٹموں کے چکر میں پڑنے کی بجائے افطار کے وقت اے کاش ہاتھ اٹھے ہوں، آنسو بہ رہے ہوں اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا۔ تو آج بھی مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کیا منظر ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں۔ میں تو دنیا بھر کے ویورز سے کہوں گا کہ جب بھی افطار کا وقت آئے آپ مدنی چینل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ امیر اہل سنت کی ان عظیم دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہمیں افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر رمضان کی راتیں، رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے، میری مغفرت فرما دے، میرا فلاں کام فرما دے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں، مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں، توبہ کرنی تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں۔ مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے، گھومنے پھرنے، کرکٹ میچز، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان۔ ارے اللہ کے بندو، یہ راتیں عبادت کی ہیں، یہ راتیں دعائیں کی ہیں، یہ مانگنے کی ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی۔ تو خدارا رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں۔ اور اب میں آخری بات اپنے بیان کی کر لوں، جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ یہ اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کی نا، یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کر ہی رہے ہیں یا کرتے ہیں، مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے، رمضان میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، مار بھی زیادہ پڑے گی۔ کیوں؟ بھائی مسجد کے باہر کوئی گناہ کرے گناہ ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے بڑا شدید گناہ ہے۔ کوئی اللہ کا گھر میں جا کر گناہ کرے گا تو اللہ کی غضب کو دعوت دے گا نا۔ مکہ شریف میں جا کر کوئی ایک نیکی کرے، حدود حرم میں تو ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر، مگر وہاں کوئی گناہ کرے 1 لاکھ گناہ کے برابر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے مقدس جگہ پر آئے ہو جہاں ساری دنیا عبادت کر رہے، تم ادھر بھی گناہ کر رہے ہو۔ بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، جو رمضان میں گناہ کرے گا، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک گناہ رمضان میں کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل کھولا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ خدارا اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر ہمیں قابو رکھنا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے بندہ حرام نہ دیکھے، زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے، پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے۔ ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں، باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے، ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ فضول کام نہ کریں نا، یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، اور اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت حاصل کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمائی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جو رمضان کو پائے
اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام بھائیو، دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ تو دعا تو قبول ہی قبول ہے نا۔ اب رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہوئی نا وہ برباد ہو جائے، تو روتے رہیے، التجائیں کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، پتہ نہیں اگلی بار رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے غریبوں کی مدد کیجیے، سحر و افطار میں خرچ کیجیے، اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کیجیے تاکہ غریب مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے، روزے اس کی روح کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جتنے روزے رکھے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آگے بھی ہمیں پابندی سے پورے روزے رکھنا صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے اعمال کی اصلاح